السلام علیکم، محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی 8ویں قسط پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ دنیا کی ابتدا سے آخر دنیا تک کل 5 جنگیں عظیم ہیں، جن میں سے 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم، رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم، اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہیں۔ کیا دنیا اس وقت جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دنیا میں جاری حالات و واقعات ایک زبردست جنگ کا بگل بجا رہے ہیں۔ جس طرح سے ایک آتش فشاں پک کر پھٹنے کے قریب ہوتا ہے، عین اسی طرح دنیا کے ہر قسم کے حالات اور انسانوں کا ہر قسم کا رویہ اپنی شدت کو پہنچ کر اب ایک صانع عظیم کا منتظر ہے۔ اگرچہ مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کے باعث ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کر چکا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ امام مہدی آنے کے بعد جنگ کا اعلان کریں گے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خروج مہدی ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ مسلم ممالک کی اقتصادی ناکہ بندی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس مال اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے گا جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کرے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ عراق اور شام پر پابندی کی پیش گوئی مکمل ہو چکی ہے۔ سو اے ایمان والو، اب کس بات کا انتظار ہے؟ بغداد پر قبضہ کے ساتھ ہی امریکی حکمرانوں نے شام کی حکومت کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اس کے خلاف وہی الزامات دہرائے گئے جو اس سے قبل عراق کی حکومت کے خلاف ایک عرصہ سے دہرائے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکمرانوں نے شام پر یہ الزام بھی لگایا کہ عراق کی قیادت کے ذمہ دار افراد نے شام میں پناہ لے لی ہے اور وہاں چھپے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی تلاش اور تعاقب کے لیے شام کے اندر امریکی فوجیں چھاپہ مار کارروائی کر سکتی ہیں۔ یہی وہ بہانہ ہے جس کے ذریعے ہمیشہ مسلمان ملکوں پر چڑھائی کی جاتی ہے۔ بحری ناکہ بندی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں مراد بحیرہ عرب ہے، اور دور ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کے باعث وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ آپ ذرا دنیا کا نقشہ اٹھائیں اور امریکی بحری بیڑوں کی موجودہ جگہوں کو دیکھیں تو یہ روایت بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دجالی قوتوں نے سمندر پر ہر اطراف سے ناکہ بندی کر رکھی ہے، تمام سمندری راستوں پر ان کا کنٹرول ہے، اور اسی طرح خشکی کی جانب سے بھی ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجالی قوتیں امام مہدی کو پہنچنے والی تمام کمک اور رسد کو ہر طرف سے روکنا چاہتی ہیں، اور ان خاص جگہوں پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتی ہیں جہاں سے انہیں مدد آ سکے۔ مختلف علاقوں میں خرابی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینہ کی خرابی جنگ عظیم کا باعث بنے گی، اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کا سبب ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ دجال کے نکلنے کا سبب بنے گی۔ بیت المقدس کی آبادی سے مراد یہودیوں کا وہاں قوت پکڑنا ہے۔ ان روایت سے یہ واضح ہے کہ مسلمان خواب غفلت میں نہ پڑے رہیں، اور ایک مسلمان ملک کو پڑتا دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ ہماری باری نہیں آئے گی۔ تاریخ بغداد میں ایک روایت درج ہے کہ حضرت ابو عثمان الہندی تابعی کہتے ہیں، میں جریر بن عبداللہ کے ساتھ قطر بل میں تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اس بستی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا قطر بل۔ پھر جریر بن عبداللہ نے دجیل کی جانب اشارہ کیا، پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا دجیل۔ پھر انہوں نے دجلہ کی جانب اشارہ کیا، میں نے کہا دجلہ ہے۔ پھر انہوں نے الصراط کی جانب اشارہ کیا، میں نے کہا الصراط ہے۔ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ دجلہ اور دجیل، قطر بل اور الصراط کے درمیان ایک شہر بنایا جائے گا جس میں دنیا کی دولت، خزانے اور دنیا کے جابر لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اہل شہر دھسا دیے جائیں گے تو یہ شہر لوہے کی کیل سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین میں دھس جائے گا۔
जुजैल बगदाद और तकरियत के दरमियान सुमारा शहर के करीब वाक़। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब दरियाए फरात से सोने का खजाना निकलेगा, लिहाजा जो भी उस वक्त वहाँ मौजूद हो तो इसमें से कुछ ना ले। दूसरी रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फरात से सोने का पहाड़ बरामद ना हो। लोग उसकी वजह से यानी उस दौलत को हासिल करने और अपने कब्जे में लेने के लिए जंग और कत्लो कताल करेंगे। बस उन लोगों में 99% लोग मारे जाएंगे और हर शख्स यही कहेगा कि शायद मैं जिंदा बच जाऊं और मकसद में कामयाब हो जाऊं। यानी हर शख्स इस तवक्को पर लड़ेगा कि शायद मैं ही कामयाबी हासिल कर लूं और दौलत पर कब्जा जमा लूं। चुनाचे 99% लोग इस तवक्को में अपनी जान गंवा बैठेंगे। दरियाए फरात पर तुर्की और शाम की जानिब से डैम की तामीर और फैक्ट्रियां लगाने का अमल जारी है, जिसकी वजह से दरिया में पानी का अखराज दिन ब दिन कम होता जा रहा है। साइंसदानों का कहना है कि 7 साल के दौरान दरियाए फरात की गुजरगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में अब तक 117 मिलियन एकड़ फीट ताज़ा पानी जाया हो चुका है, जबकि तुर्की दरियाए फरात की खुश्कसाली को नजरअंदाज कर रहा है। इससे बहुत से हल्के ये गुमान करते हैं कि तुर्की दरियाए फरात को खुश्क करना चाहता है ताकि वहां से सोना तलाश किया जा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को इस उम्मत के लिए एक फितना करार दिया और फरमाया, हर उम्मत के लिए कोई चीज फितना रही है और बेशक मेरी उम्मत के लिए फितना माल है और फितने से दूर रहना ही फितने से बचने का सबब होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खजाने से दूर रहने का हुक्म फरमाया। हजरत अबू ज़रा फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो के सामने दज्जाल का जिक्र हुआ तो फरमाते हैं, दज्जाल के वक्त लोग 3 जमातों में तकसीम हो जाएंगे। एक जमात उसके साथ हो जाएगी और एक जमात घर के बड़े का कायम मकाम बनकर घरों में बैठ जाएगी और एक जमात फरात के किनारे डट जाएगी। दज्जाल उनसे जंग करेगा और ये दज्जाल से जंग करेंगे, यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते मगरिबी शाम में जंग करेंगे। फिर एक दस्ता भेजेंगे जिसमें चितकबरे या भूरे रंग के घोड़े होंगे कि वहाँ जंग करेंगे, चुनाचे उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा, यानी वो तमाम के तमाम शहीद हो जाएंगे। तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलते हैं जिनको उस वक्त कोई खास अहमियत नहीं दी जाती जिस वक्त वो हो रहे होते हैं, अलबत्ता बाद में जाकर उनके असरात का लोगों को इल्म होता है। इस दौर में भी हमारे सामने दिल दहला देने वाले वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। जमाना क़यामत की चाल चल रहा है, वाकयात चीख चीख कर गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीस पर अमल तो दूर की बात, आज मुसलमान इनमें गौर करने की तकलीफ भी गवारा नहीं करते। जब उनसे कहा जाता है कि अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करो जब जहाद ही ईमान मेयार होगा, तो कहते हैं कि अभी वो वक्त बहुत दूर है। हालांकि हकीकत में वो अपनी बुज़दिली और दुनिया की मोहब्बत के बायस जहाद की तैयारी नहीं करते, क्योंकि अगर वो सच्चे होते तो इन हालात में गौर व फिक्र जरूर करते।